بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امت مسلمہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ المسلم کالجسد الواحد، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو، پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی میں مت پڑو، آپس میں تفرقہ بازی میں مت پڑو۔ جب بھی امت مسلمہ نے متحد ہو کر کوئی فیصلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت پر انعامات کی بارش ہوئی ہے۔ جب بھی مسلمان کسی معاملے پر متحد ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل اور کرم کیا ہے۔ آپ نے ابھی دیکھا حالیہ ایام میں کہ جب پاکستان کے خلاف ایک جارے نے جارحیت کی، ایک دہشت گرد نے دہشت گردی کی، دنیا میں عالمی سطح پہ سب سے بڑا دہشت گرد ریاستی ملک جو ریاستی دہشت گرد ہے وہ ہندوستان ہے۔ اور پھر پاکستان کی قیادت نے اللہ رب العزت کے اس حکم کے اوپر کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بنیان مرصوص بن کے مقابلہ کیا۔ تو وہ جس کو دعوت تھا میرے پاس جدید وسائل ہیں، میرے پاس زبردست معیشت ہے، میرے پاس رافیل ہے، میرے پاس S-400 ہے، میرے پاس فلاں ہے، آپ نے دیکھا کہ چند ساعتوں میں وہ گر گڑاتا ہوا نظر آیا۔ آج اگرچہ ہندوستانی وزیر اعظم جو زبان استعمال کر رہا ہے، اس سے وہ یہ نہیں لگتا کہ وہ کسی اتنے بڑے ملک کا سربراہ ہے جس کی آبادی 1 ارب 50 کروڑ سم تھنگ ہے۔ وہ ایک دہشت گرد کی زبان بول رہا ہے۔ وہ پاکستان کے نوجوانوں کو، بچوں کو گولی کا تحفہ دینے کی بات کر رہا ہے۔ اگر کچھ تھوڑا سا خیال ہوتا ابھی حالیہ ایام کا یا ابھی نندن کا، تو کم از کم یہ گفتگو کرتے ہوئے کچھ تو شرم حیا ہوتی۔ لیکن وہ بڑا مشہور جملہ ہے کہ نہ شرم ہے نہ حیا ہے، اور عربی میں کہا جاتا ہے اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب حیا شرم ختم ہو جائے تو جو چاہے مرضی کریں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ پاکستان نے اور پاکستان کی مسلح افواج نے، پاکستان کی عوام نے، حکومت نے جس انداز سے ہندوستان کو شکست دی ہے اور ہندوستان کو جس ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور عالمی دنیا کے سامنے جس طرح ہندوستان رسوا ہوا ہے، اس کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بڑکے مارنے کی بجائے، دھمکیاں دینے کی بجائے خطے میں امن کا راستہ ہموار کرتا۔ لیکن افسوس کہ ہندوستان خطے میں امن کی بجائے وہ راستہ اختیار کر رہا ہے جس راستے سے اس خطے کے اندر بدامنی پیدا ہو، بلکہ پوری دنیا کے امن کو خطرات لاحق ہو جائے۔ ہم اس بات پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنگ کی خواہش نہ کرو، جس کا مفہوم اس طرح سے ہے، لیکن اگر تم پر جنگ مسلط کی جائے تو پھر بھرپور مقابلہ کرو۔ ہم نے پہلے بھی کوشش کی کہ امن کی بات ہو، رواداری کی بات ہو، اس خطے کے مفاد کی بات ہو، مظلوم کشمیریوں کی بات ہو، مظلوم اقلیتوں کی بات ہو جن کے اوپر ہندوستان میں مظالم ہو رہے ہیں، اور یہ تمام معاملات بات چیت کے ذریعے حل ہوں۔ لیکن افسوس کہ ہندوستان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے۔ وہ خود ہی اپنے ملک میں دہشت گردی کرواتا ہے۔ جو ملک اور اس کا سربراہ پوری دنیا میں دہشت گردی کروا رہے ہوں، بے گناہ انسانوں کا قتل عام کر رہے ہوں، بچوں کو شہید کر رہے ہوں،
آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کے اندر ایسی واردات نہیں کر سکتے؟ اس واردات کا ایک ہی مقصد تھا کہ اس خطے میں بدامنی پیدا کی جائے، پاکستان پر جارحیت کی جائے۔ ہماری قیادت نے پہلگام کے واقعے پر ہر فورم پر یہ بات کہی کہ ہم عالمی تحقیقاتی اداروں سے، اقوام متحدہ کے تحت، OIC کے تحت، انسانی حقوق کمیشنوں کے تحت ہر طرح سے ہم تحقیقات کے لیے تیار ہیں۔ اس سے بھی ہندوستان بھاگ گیا، کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ یہ سارا کچھ اس کا کیا اپنا طرح تھا۔ پھر جب اس نے ہمارے اوپر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی، ہم نے صبر کا دامن، صبر کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ ہم نے کوشش کی کہ عالمی دنیا اس کو سمجھائے۔ اس حوالے سے سعودی عرب نے کوشش کی، ایران نے کوشش کی، امریکہ آخر میں میدان میں آیا، ترکی نے کوشش کی، لیکن افسوس کہ ہندوستان کو امن کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لیکن جب اس جارحیت کے جواب میں پاکستان کے شہینوں نے، اللہ کے ان مجاہدوں نے جواب دینا شروع کیا، تو پھر ہمیں دو ہی چیزیں نظر آئیں۔ اگر بری فوج تھی تو دیکھا کہ اس کے سامنے سفید پرچم لہرا رہے ہیں، اگر فضائیہ تھی تو دیکھا کہ آسمان خالی ہو گیا ہے، کوئی مقابلے کے لیے فضا میں آنے کو تیار نہیں ہے، اور جو آئے تو وہ ان کے ایک، آپ نے دیکھا ہوگا، ایک ان کے جو سیاستدان ہیں انہوں نے کیا کہا کہ ٹک ٹک کر کے تمہارا جو ہے وہ رافیل بھی گر گیا اور باقی سارا کچھ بھی گر گیا۔ پاکستان اپنے ان تمام دوست ممالک کا شکر گزار ہے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ تعاون کیا۔ اسی لیے ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب، ہمارے آرمی چیف اور فیلڈ مارشل جناب جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب اس وقت اپنے وفد کے ہمراہ ترکی میں موجود، ایران میں موجود۔ پہلے وہ ترکی تشریف لے گئے ہیں، وہاں جو ان کا استقبال ہوا، ہم مشکور ہیں جناب طیب اردگان صاحب کے، ترکی کی قیادت کے، کہ جس طرح انہوں نے برادرانہ اور ایک بھائی کے طور پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر ہمارا جنگ میں بھی ساتھ دیا، اب بھی ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ مختلف میدانوں میں جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کو بڑھانے کی بات ہوئی ہے، اور اب گزشتہ رات جو ہے وزیر اعظم صاحب وہ ایران پہنچ گئے ہیں، اور وہاں پر بھی بہت اچھی اور مثبت بات ہوئی ہے۔ بار بار پاکستان کی قیادت ایک ہی بات کہہ رہی ہے، یہ ایران میں بھی ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہی ہے، یہ ترکی میں بھی کہی ہے، یہ دنیا کو بھی کہی جا رہی ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم بات چیت چاہتے ہیں، لیکن اس کا راستہ کشمیر سے ہو کے جاتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کشمیر کو بھول جائیں۔ اور جہاں تک بات ہے پانی بند کرنے کی، تو ہمارے DG/ISPR نے کہا ہے کہ آپ ہمارا پانی بند کر کے دیکھو، ہم تمہاری سانسیں بند کر دیں گے۔ پھر کوئی معاہدہ نہیں ہے، شملہ معاہدہ بھی ایک طرف ہے، اور جو کشمیر سے دریا نکلتے ہیں وہ تو سارے ہی ہمارے ہیں، پھر کہاں جاؤ گے؟ اس لیے آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں وزیر اعظم صاحب نے یہاں تک بھی کہا کہ اگر اس مملکت سعودی عرب یا کوئی بھی ملک، لیکن ہمارے لیے چونکہ سعودی عرب ہمارا بھائی ہے، ہمارا محسن ہے، ہمارے سعودی عرب سے ایمان اور عقیدے کے تعلقات ہیں، ہماری ایک، ہم ہر وقت مشکل اور اچھے حالات کے ساتھی ہیں، وہاں مذاکرات ہوں تب بھی ہم تیار ہیں، لیکن مذاکرات میں سب سے پہلے مسئلہ کشمیر کی بات ہوگی۔ ہندوستان کہتا ہے جی میں دہشت گردی پہ بات کرنا چاہتا ہوں، ہم کہتے ہیں بالکل ہم بھی دہشت گردی پہ بات کرنا چاہتے ہیں، وہ دہشت گردی جو پاکستان کے خلاف آپ نے شروع کر رکھی ہے، جس میں ہمارے معصوم بچوں کو آپ شہید کرتے ہیں۔ APS اسکول ہو، ابھی حالیہ دنوں میں جو بچیوں کی اسکول کی بس پر جو دھماکہ ہوا، جعفر ایکسپریس ہو، ابھی نندن ہو، اتنے شواہد ہیں۔ آپ کے پاس ہمارے خلاف کوئی شواہد نہیں ہے، آپ صرف جھوٹ بولنا جانتے ہیں، ہم دلائل سے بات کریں گے۔ اگر آپ سچے ہیں تو آئیے عالمی کسی بھی فورم پر تحقیقات کرواتے ہیں کہ جعفر ایکسپریس میں کون ملوث، ابھی جو 2 دن پہلے بچیوں کے بس پر حملہ ہوا اس میں کون ملوث ہے، پاکستان کے اندر خودکش حملوں میں کون ملوث ہے، افغانستان کے اندر جو آپ نے کیمپ کھولے ہوئے تھے کرزئی اور اشرف غنی صاحب کے دور میں، وہ اس کا مقصد کیا تھا۔ ہم تو تیار ہیں پہلگام سے شروع ہوں یا جہاں سے بھی
پاکستان کو کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے. خوف اور خطرہ تو تمہیں ہے. دنیا تمہیں جانتی ہے کہ تم نے کینیڈا میں سکھوں کو قتل کروایا، آسٹریلیا میں، برطانیہ میں، امریکہ میں. کون سی جگہ ہے جہاں آپ نے دہشت گردی نہیں کی؟ دہشت گردی کا شکار پاکستان ہے اور دہشت گردی آپ کر رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے بردر اسلامی ممالک نے پاکستان کے نقطۂ نظر کو سمجھا بھی ہے، اپریشیٹ بھی کیا ہے. ہمارے صبر اور عزم کو بھی جو ہے سراہا گیا ہے. انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم صاحب آذربائیجان جائیں گے، پھر تاجکستان جائیں گے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ جو سفارتی مہم ہے اس کے بھی مثبت اثرات ہمارے سامنے ہوں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.